اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ محترم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کرنے والے ہیں سب سے پہلے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ یوں تو قرآن مجید میں قصص الانبیاء بہت ہیں، انباء و رسل بھی بہت ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ بڑی آبویس ہے، اس لیے کہ اس قصے کے اندر انسانی فطرت کا ایک بہت دلچسپ پہلو زیر بحث آیا ہے، اور اس پہلو کی یہ خاص بات ہے کہ جب بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی قصہ زیر بحث آتا ہے، سچا ہو یا جھوٹا ہو، سچا واقعہ ہو یا کوئی جھوٹا سکینڈل ہو، تو اس میں انسانوں کی دلچسپی پوری دنیا کے اندر دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سورہ یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھنے اور سننے کے لیے طبیعت کے اندر آمادگی محسوس ہوتی ہے، لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں قصے ہیں لیکن یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں انباء ہیں، اہم خبریں ہیں، لیکن یہ خبروں کی اخبار نہیں ہے۔ اس میں تاریخ ہے لیکن یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ کس چیز کی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت؟ حضرت یوسف کے لیے یہ کتاب ہدایت نہیں تھی، حضرت نوح کے لیے یہ قرآن ہدایت نہیں تھا، حضرت ہود و حضرت صالح کے لیے یہ قرآن ہدایت نہیں تھا، اور نہ ہی یہ قرآن حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے ہدایت تھا۔ یہ ہدایت ہے لیکن کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، زندہ ہدایت۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی ہمارے لیے کہ ہم قرآن مجید میں سے وہ قصہ اور کہانی تو پڑھ لیں اور اس سے لطف اندوز بھی ہو لیں، لیکن اس قصے یا کہانی میں سے ہم ہدایت اخذ نہ کریں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قصے سے بھی ہدایت اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس سورت کا آغاز کر رہے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ کتاب مبین ہے، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قرآن عربی بنا کر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ قرآن کے لفظی معنی ہیں بہت زیادہ پڑھی جانے والی شے، یعنی قرأ یقرأ پڑھنا، اور قرآن ایک ایسا کلام کہ جسے بہت زیادہ پڑھا جائے، جس کی بہت زیادہ قرأت کی جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آج تک دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے اور پڑھی جاتی ہے آج بھی اس گئے گزرے دور میں، وہ الحمدللہ قرآن ہی ہے۔ تو تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ایک عربی قرآن بنا کر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم آپ کو سنائے دیتے ہیں احسن القصص، بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جیسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اس قرآن کو۔ یعنی قرآن ایز اے ہول کیا تھا؟ غیب کی خبریں دینے والا ایک کلام تھا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بہت سی غیب کی خبریں قرآن مجید کے ذریعے سے دی ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ خبر بھی دیتا ہے۔ یہ غیب کی خبر کیسے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اسرائیلی تھے، حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، اور تاریخ بنی اسرائیل میں تو ان کا بہت اہم مقام تھا، لیکن مکے والے بنی اسماعیل ان کے نام سے بھی شاید واقف نہیں تھے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے باقاعدہ ایک یہودی کو بھیجا تھا، ایک شخص کو بھیجا تھا کہ ذرا جاؤ مکے، اور یہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے ذرا پوچھ کے آؤ کہ یہ یوسف کون تھا، اور یہ پوچھو کہ یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے تھے، اور وہ فلاں بات کیسے تھی اور فلاں بات کیسے تھی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف نازل فرمائی گئی، اور اس سورت کے ذریعے سے وہ سارا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرما دیا گیا۔ تو نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم آپ کو بہترین قصہ سنائے دیتے ہیں جیسے ہم نے وحی کیا آپ کی طرف یہ قرآن۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک اس سے پہلے تو آپ اس سے غفلت میں تھے، یعنی آپ کو علم نہیں تھا۔ This was not known to you۔ اب غفلت کا لفظ اردو زبان میں ہم عام طور پر بڑے نیگیٹو معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے میری زبان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ جوں کا تو ترجمہ کرنے سے رک رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے بہرحال یہی لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کو اس وضاحت کے ساتھ سمجھیے کہ ابھی تک آپ کے علم میں وہ بات نہیں تھی۔ It was unknown to you۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا یوسف نے اپنے والد سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے علیہ السلام، یا ابتی، اے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، اس حال میں دیکھے ہیں کہ رأیتہم لی ساجدین، میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی، حضرت یعقوب نے فرمایا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، مت بیان کرنا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تمہارے خلاف چالیں چلیں گے، کوئی چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک انسان شیطان کا کھلا دشمن، یعنی چونکہ وہ سوتیلا پن ہے ان کے اندر رشتے کا،
اور یہ تو شاید آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون ہیں؟ حضرت اسحاق کے بیٹے۔ حضرت اسحاق کون ہیں؟ کل ہی ہم نے پڑھا کہ کیسے ان کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی، وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور انہی کا لقب ہے اسرائیل یعنی عبداللہ۔ اور اب ان کے 12 بیٹے ہیں آگے، جن میں سے جو ایک چھوٹی بیوی ہے ان کی، اس سے تو 2 ہیں، حضرت یوسف اور بنیامین، اور 10 بیٹے جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ اب دونوں بھائی جو ہیں یوسف اور بنیامین یہ چھوٹے ہیں، اب 10 جو ہیں بڑے ہیں، لیکن یہ دونوں جو ہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑے پیارے ہیں، عمر میں چھوٹے ہونے کے اعتبار سے بھی اور اپنے ٹیلنٹس کے اعتبار سے بھی۔ اب اس پر جیلسی ہے ان کو، بڑے بھائیوں کو۔ یہ اس کی بیک گراؤنڈ میں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف نے اپنا خواب بیان کیا کہ ابا جان میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنتے ہی کہا کہ یہ تو بہت برائٹ قسم کا خواب ہے، تم یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے، اور شیطان تو ہے ہی تیار بیٹھا ہوا ایسی بری جو بھی خیال ہو اس کو پروان چڑھانے کے لیے اور بری بات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، تو تم ان سے بیان نہ کرنا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں پسند فرمائے گا، تمہیں برگزیدہ کر لے گا، تمہیں چن لے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب تمہیں چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ، اور تمہیں تعلیم دے گا، تمہیں سکھائے گا، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اس نے اپنی نعمت تمام کی تھی تمہارے دونوں باپوں یعنی باپ اور دادا یعنی اسحاق اور ابراہیم پر، بلکہ دادا اور پردادا۔ اس سے پہلے ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین۔ اب یہ کو انڈر لائن کر لیجئے کہ یہ نرا قصہ نہیں ہے، ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، آیاتن بڑی نشانیاں ہیں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف، جب انہوں نے کہا لیوسف واخوہ، یہ لام جو ہے یہ تاکید کا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر، جب انہوں نے کہا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، یقیناً یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین احب الی ابینا منا، ہمارے مقابلے میں ابا جان کو زیادہ پیارے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، یعنی قبائلی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی شخص کو سر اونچا کر کے چلنے کے لیے طاقت درکار ہوتی ہے، اور اس دور میں اصل طاقت جو تھی وہ نرینہ اولاد ہوتی تھی، کہ جس کو اللہ نے 12 بیٹے دیے ہوں تو وہ تو سمجھ لیجئے کہ اس کے تو 12 بازو ہیں، یا بلکہ 24 بازو ہیں اپنے 2 بازوؤں کے علاوہ بھی۔ تو اس نے اگر واقعی سر اونچا کر کے چلنا ہے تو طاقت تو ہم ہیں، اسے ہمارے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے، چاہے کہ وہ یہ چھوٹے 2 ہیں جو عمر میں بھی چھوٹے ہیں اور ویسے بھی تعداد میں کم ہیں، ان کو زیادہ سر پہ چڑھا رہا ہے ہمارا والد۔
اب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبۃ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ بے شک ابا جان بڑی غلط فہمی میں ہے۔ اب پھر وہی ضلال مبین کا لفظ آ گیا۔ اب لفظی ترجمہ جو ہے اس اصطلاحی معنی میں آپ کریں گے کہ ابا جان بڑی گمراہی میں ہیں، تو گمراہی اصطلاحی معنوں میں لیں گے تو بڑی عجیب معلوم ہوگا کہ ابا جان جو ہیں وہ غلط فہمی میں ہیں، وہ ہی از مسٹیکن، وہ بھٹکے ہوئے ہیں، ذرا ان کو بھول ہے، بات کو سمجھ نہیں رہے، معاملہ فہمی کا ثبوت نہیں دے رہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ، جی نہیں اقتلوا ہی ہے، اقتلوا یوسف، پر بڑا جس کو عربی نہ آتی ہو اس کو بہرحال اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کے ہی پڑھنا چاہیے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم ولا تکونوا من بعدہ قوم الصالحین۔ اب اسی اپنی محفل میں وہ بات کر رہے ہیں، اور بات اصل میں کیا کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو ٹھکانے لگاؤ۔ اب بھائی کو ٹھکانے لگانا جائے، بیٹے ہوں اللہ کے ایک نبی کے، کوئی عام آدمی بھی نہیں، برے سے برا آدمی بھی اگر کوئی ایسی پلاننگ کرے گا، دل میں خیال آئے گا تو 100 دفعہ سوچے گا کہ نہیں بھائی کو قتل کر دوں، یعنی کسی دوسرے انسان کو قتل کرتے ہوئے بھی انسان کا ہاتھ ذرا کچھ رکتا ہے، اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے 100 دفعہ رکتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے کہ کسی نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، کسی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کسی نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، کسی نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ اب پولیس جو ہے جب ان کو ٹریس کرتی ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا ان کو واچ کرتی ہے تو بہت جلد جو ہے مہمہ کھل جاتا ہے، جس کے بارے میں شک پولیس کو ہوتا ہے کہ دل ہی دل میں ندامت تو ان کو بہرحال ہوتی ہے، کرنے سے پہلے بھی ان کا ہاتھ رکتا ہے اور کرنے کے بعد بھی شدید ندامت کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ اب پہلے جو ہاتھ رکتا ہے، پھر ہاتھ رکنے کے باوجود پھر انسان کیسے جو ہے وہ حرکت کر گزرتا ہے، یہ ہے اصل میں مہمہ جو یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ پھر شیطان جو ہے انسان کو ایک پٹی پڑھاتا ہے کہ اچھا بات تو بہت بری ہے لیکن ایک کوڑا گھٹ پر لائے پھر حاجی بن جائیں، یعنی بس جیسے تیسے بھی ہو ایک جو ہے وہ کڑوا گھونٹ جو ہے وہ لے لو اور اس کے بعد پھر توبہ کر لینا اور حاجی بن جانا۔ اب یہاں جو میں نے کہا نا ہدایت کا پہلو، اس میں نشانیاں ہیں، ایک طرف ایک قصہ ہے لیکن اس قصے میں بھی قرآن مجید کیا آیا نا اندر قصہ، یہ میرا قصہ نہیں ہے، یعنی وہ جو اس کا وہ دوسرا پہلو ہے اس قصے کا، اس میں تو ہدایت جو ہے سو ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر مجھے تو اس کی ہر آیت کے اندر جو ہے نشانی نظر آتی ہے۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً مجھے اس سے ہدایت اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو واقعی نشانیاں ہیں۔ اب یہ ایک روٹین کی بات ہے کہ جب بھی انسان اپنے کسی عزیز پر ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ہاتھ رکتا ہے، لیکن پھر کیسے کر گزرتا ہے، تو یہی وہ بات ہوتی ہے۔ یا کوئی برا کام کہ ہاں سودی کاروبار تو نہیں کرنا چاہیے لیکن بس ایک دفعہ مجبوری جو ہے، مکان تو ہے ہی، بس ایک دفعہ یہ مارگیج کا مکان تو لے لیں، اس کے بعد پھر توبہ طائب جو ہے وہ ہو جائیں گے اور پھر معاملہ جو ہے وہ صحیح کر لیں گے۔ لیکن یہ شیطان کا ایسا چکر ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اسی میں انسان جو ہے پھر آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ تو اقتلوا یوسف، بلکہ بات چھڑی ہے تو میں بتا دوں کہ اصل میں جو ہے انا ابانا لفی ضلال مبین، اب یہ ضلال مبین تھا، اصل میں مرکب توصیفی ہے، ضلال مبین کھلی گمراہی، لیکن اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ حمزہ وصل آ رہا ہے اقتلوا کے اندر۔ قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ وصل تب پروناؤنس ہوتا ہے کہ اگر وہ شروع میں آئے، اور اگر وہ عبارت کے درمیان میں آئے گا تو حمزہ وصل پڑھا نہیں جائے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد جو اہدنا الصراط المستقیم کا پہلا حمزہ ہے یہ حمزہ وصل ہے، اگر اس کو ملا کر پڑھا جائے تو پڑھا جائے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ حمزہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اور اگر وہاں وقف کر لیا جائے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طریقے سے اگر یہاں پر آپ وقف نہیں کریں گے تو پھر ان دونوں جو زیریں ہیں ان میں سے جو پہلی زیر ہے وہ تو زیر کے طور پہ پڑھی جائے گی، اور دوسری زیر جو کہ نون ساکن کی آواز دیتی ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ جب کسی ساکن کو حرکت دینی ہو
تو اس کو زیر سے تبدیل کر دیا جاتا ہے ساکن کو، تو نون ساکن کی آواز تھی وہ نون زیر والی بن گئی، اور پھر وہ ہماری آسانی کے لیے یہاں پر چھوٹی سی نون لکھ دی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو ساؤنڈ۔ لیکن اگر یہ نہ بھی لکھی ہوئی ہو، جس کو تھوڑی بہت عربی بھی آتی ہوگی، وہ خود بخود یہاں پر جو ہے اس کو اس کے فی ظلال مبین نقتلو پڑھے گا، لیکن چونکہ میں نے وہاں وقف کیا تھا لہٰذا میں وہاں نقتلو نہیں پڑھ سکتا، میں وہاں پر اقتلو ہی پڑھوں گا جو میں نے پڑھا ہے۔ اقتلو یوسف او اطرحوہ، قتل کر دو یوسف کو۔ اب یہ آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ، یا اس کو پھینک دو، اردن کسی ایسی زمین میں، یخر لکم وجہ ابیکم، تاکہ خلوت مل جائے تمہارے باپ کے چہرے کو تمہارے لیے۔ یہ بالکل میں لفظی ترجمہ کیا جان بوجھ کر بات واضح ہو۔ اب یخلو کا فاعل کون ہے؟ وجہ، تاکہ تمہارے والد صاحب کا چہرہ خلوت کے ساتھ ایکسکلوسیولی ہو جائے تمہاری طرف، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ، قومًا صالحین، اور اس کے بعد ہو جانا نیک لوگ۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، اب غالباً یہ ان کا سب سے بڑا بھائی تھا، یہودا جس کا نام تھا، یہ بہت شریف آدمی معلوم ہوتا ہے ان میں سے، لیکن گھرا ہوا ہے باقی بھائیوں کے اندر، لیکن اس میں شرافت معلوم ہوتا ہے بہت زیادہ ہے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، اگر ضرور تم نے وہ آبجیکٹیو اچیو کرنا ہی ہے کہ تم والد صاحب کی نظر میں ذرا سامنے آ کر فوکس بننا چاہتے ہو ان کی محبت کا، تو پھر اس کو کسی اور طرف جو ہے وہ ادھر ادھر کر دو، راستے سے ہٹا دو، لیکن قتل نہ کرو۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل تو نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اور اس کو پھینک دو کسی گڑھے کی بالکل گہرائی میں۔ ڈیپتھ آف دی پٹ ترجمہ کیا ہے پیکتھال نے، اور بہت صحیح ترجمہ ہے اس کا، کہ کسی گڑھے کی، کسی کنویں کی بھی بالکل بیس کے اندر جا کے پھینک دو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، اس کو لے جائے گا کوئی قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے ضرور یہ حرکت کرنی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے تو اس نے کہا ہوگا نا، قرآن مجید نے اختصار سے کام لیا ہے، اب بٹوین دا لائنز آپ پڑھیں تو اس نے کہا کہ بھائی یہ مناسب، پہلے تو اس نے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ بھائی کوئی بات نہیں، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، کیا ہوا ابا جان ان سے زیادہ، اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو ہمارا ہی بھائی ہے، چھوٹا ہے کیا ہمیں پیارا نہیں لگتا؟ نہیں، چھوٹا بھائی جو ہے، اگر بڑے بھائی جو ہے ذرا تھوڑی سی دیکھیں ہوگے اس کے ساتھ خواص و تیلائی کیوں نہ ہو، اور پھر ایسا بچہ کہ جو حضرت یوسف جیسا بچہ ہو جس پر پوری دنیا جو ہے مر رہی ہو اس کے حسن پر، پھر بھی انسان کے اندر جب وہ حسد پیدا ہوتا ہے، اس پہ دوسرا نقطہ یہ نوٹ کرنے کا ہے کہ جب انسان کے اندر حسد کی آگ جو ہے انسان اس میں جلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا سارا حسن، اس کی ساری خوبصورتی، اس کی ساری ہینڈسمنس جو ہے وہ بالکل پسے پوچھ چلی گئی۔ اب ایک ہی بات جو ہے وہ خیال آ رہی ہے کہ ابا جان کو زیادہ پیار جو ہے اس سے ہے، وہ زیادہ ہمیں ہونا چاہیے۔ اب انسان جو ہے ایسے چکر میں گرفتار ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی حرکت جو ہے وہ کر گزرتا ہے۔ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، تو لے جائے گا اس کو کوئی سیارہ، کوئی قافلہ، کوئی سواری، ان کنتم فاعلین، اگر واقعی تم یہ کام کرنا چاہتے ہو، اگر تمہیں واقعی یہ حرکت کرنا ہے۔ قالو، بلکہ اس کو اب یوں سمجھیں کہ اب یہ اس کے الفاظ جو ہیں اس کو اگر آپ بالکل اپنے محاورے میں لے کے جائیں کہ اگر تم نے یہ منہ کالا کرنا ہی ہے تو پھر کم سے کم اس کو قتل نہ کرو، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے کوئی ایسا معاملہ کر دو کہ دور کسی گڑھے میں، کسی کنویں میں پھینک دو، اور ایسی جگہ پھینک۔ یہاں بھی انہوں نے یہ صاف اشارہ کیا، ایک ہے کسی ایسے کنویں کے اندر پھینکنا کہ جس میں پانی ہو، تو ظاہر ہے وہاں جو بچہ چھوٹا سا گرے گا تو ڈوب کے مر جائے گا۔ اس لیے میں نے پیکتھال کے ترجمے کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے کہ کسی گڑھے کے بالکل گہرائی کے اندر پڑا ہوا ہو، اندھا کنواں ہو جس میں پانی نہ ہو، کوئی شخص جو ہے پانی نکالنے کے لیے وہاں جو ہے وہ ڈول ڈالے گا تو یہ نکل کے باہر آ جائیں گے، یعنی اس بھائی کے پیش نظر یہ پہلے سے تھا۔ قالو، اب باقی بھائی کہنے لگے، اب سارے مل کر جو ہے گئے والد صاحب کے پاس۔ قالو یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، ما لکا لا تامنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون،
ابا جان سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، غدن، کل، یرتا، وہ انجوائے کرے گا، ویلب، اور کھیلے کودے گا۔ رہی یہ بات کہ اس کو کچھ ہو جائے تو کوئی بات نہ ہوئی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی نگہبان ہوں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے محافظ بنیں گے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انی لیحزننی، بے شک مجھے چنتا ہے، مجھے یہ چنتا لگی ہوئی ہے، ان تذہبوا بہ، کہ تم اسے لے تو جاؤ، وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو کہیں کوئی بھیڑیا کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم مجھ سے غافل ہو۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو سکس سینس ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، اور اسی کو انہوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بہترین بہانہ مل گیا، والد صاحب کو پہلے یہ خیال تھا کہ ایسا ہو نہ جائے، ہم نے کہا جی بس جو آپ نے سمجھا تھا وہ ہو گیا۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے اس وقت غافل ہو۔ یعنی جب کھیل کود میں انسان لگ جاتا ہے تو پھر انسان کو کوئی فکر نہیں رہتی، پیچھے اپنا سامان جو ہے وہ بھی بھول جاتا ہے، اور اپنا کوئی چھوٹا بہن بھائی ساتھ ہے، بچہ ساتھ ہے تو اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ قالوا، اب کیسا گھڑا ہوا جواب دیا انہوں نے، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ ابا جان ہم اتنے سارے، پورا ایک جتھا، اور ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا لے، پھر تو کوئی گل نہ ہوئی، یہ تو پھر تو بات ہی کوئی نہ ہوئی۔ قالو، کہنے لگے، لئن أكله الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، یہ واو جو ہے واو تفسیری آپ سمجھیں گے تو پھر مزہ آئے گا اس کا، اس حال میں کہ ہم اتنا بڑا جتھا ہیں، حالیہ مانی ہے اس کو، تفسیری میرے منہ سے نکل گیا، اس حال میں کہ ہم ایک بڑا جتھا ہیں، وَإِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو پھر تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں، تو کوئی گالی نہ ہوئی۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا، پس جب وہ گئے، بہی، اس کو لے کر، یعنی یوسف کو لے کر، وَأَجْمَعُوا، اور ان سب کا اجماع ہو گیا، کنسنسس ہو گیا اس چیز پر کہ ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ وہ اس کو ڈال دیں گے کسی گہرے گڑھے میں، کسی گہرے کھڈ کی بالکل گہرائی کے اندر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم لازماً ان کو ایک وقت جتلاؤ گے ان کی یہ حرکت، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب قرآن مجید نے اختصار سے کام لیا، اور اب یہ بیان نہیں کیا کہ واقعی انہوں نے پھینک دیا، کیسے پھینکا، دھکا دیا، یا کوئی ایک بھائی نیچے اتر کر اور اس کو وہاں رکھایا، کوئی تو ترکیب انہوں نے کی ہوگی نا، اس لیے کہ وہ بڑا بھائی ریزسٹنٹ تھا کہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا، کوئی ایسا ضرور ایسی حرکت کرنی ہے نقصان نہیں پہنچانا اس کو، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو دھکا تھوڑا دیا ہوگا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے، بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے پیار سے ان کو رکھے آئے ہوں گے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ یہاں فرما دیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وحی کر دی، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، کسی ذریعے سے الہام کر دیا یا القاء کر دیا کہ گھبراؤ نہیں، تو ممکن ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا ہو کہ بھئی ہم تمہیں یہاں پھینکنا چاہتے ہیں اندر، تو یہ دیکھو ہم رسہ لٹکا رہے ہیں، نیچے جا کے تم رسہ کھول دینا، تو وہیں بیٹھے رہنا آرام سے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کمپرومائز کے ساتھ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہی تو کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا تو میں ہوگا کچھ نہیں، لیکن یہ حرکت تم ان کو جو اطلاعو گے کہ جب آگے جا کے آئے گا، جب انہوں نے پوچھا بھائیوں سے کہا تھا وہ آگے جا کر کہ تمہیں پتہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب رات کو خوب دیر سے آئے واپس، عشاء کے وقت آئے روتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے. قالوا یا ابانا، یعنی گویا بیان کرتے ہوئے آئے، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے کہ بیان کرتے ہوئے آئے، تصویر بہاتے ہوئے آئے. کہنے لگے ابا جان انا ذهبنا نستبق، کہ ہم گئے دوڑ لگانے کے لیے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ پاس بٹھا دیا، اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا، اب دل میں چور تو تھا ہی. اب پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ابا جان آپ مانیں گے نہیں ہماری بات کو، یو وانٹ ٹرسٹ اس، لو ولو کننا صادقین، خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. اور چور یہ حرکت بھی ضرور کیا کرتا ہے. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ اپنے ساتھ لائے وہ قمیص لے کر آئے، اس قمیص پر جھوٹا خون بھی اس کے اوپر لگا کے لائے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ہاں واقعی بھیڑیا کھا گیا. لیکن ایک بات وہ بھول گئے، یہ چور سے کوئی نہ کوئی ایسی شارٹ کمنگ رہ جایا کرتی ہے. وہ شارٹ کمنگ ان سے کیا رہ گئی کہ اس کرتے پر خون تو لگایا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے. کہ بھیڑیا کھائے، اس نے یہ نہیں کیا کہ پہلے اس کا بڑے آرام سے کرتا اتارا اور پھر کرتا نیچے بچھایا، پھر اوپر سے بھیڑیے نے کھایا ہو، پھر تو ٹھیک ہے اس کرتے پر صرف خون لگا ہوا ہوگا. لیکن اگر بھیڑیے نے آگے یوں کھایا ہے تو پھر ظاہر ہے کرتا بھی پھٹنا چاہیے. کرتا پھٹا نہیں، خون اس پر لگا ہوا. تو اس کو کہا وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت. حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، عقل مند آدمی تھے، نبی عقل مند ہوتا ہے ہمیشہ. تو انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ یہ تمہارے اپنے نفسوں نے تمہیں یہ بات سجھائی ہے جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو. فصبر جمیل، بس بہرحال میں صبر ہی کروں گا، وہی اچھا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر تو میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہوں. انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا انہیں کہ یہ سب تم جو کہہ رہے ہو یہ سب کہانی ہے، اور میں تمہاری ان باتوں کے الرغم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو مستعان قرار دیتا ہوں. یعنی جو ہے نا سورہ فاتحہ میں لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ استعانت سے ہے، اس کا مصدر جو ہے استعانت، مدد طلب کرنا. اسم فاعل ہوگا مستعین، مدد طلب کرنے والا. اسم مفعول مستعان، جس سے مدد طلب کی جائے. تو فرمایا واللہ المستعان، اللہ ہی مستعان ہے کہ اس سے مدد کی جائے. علی ما تصفون، تمہارے ان باتوں پر جو تم بنا رہے ہو. اب سین بدل گیا، کہانی کا سین بدل گیا. سین بدلا کیا؟ اب دوسری طرف بات دکھائی کہ اب حضرت یوسف کے ساتھ کیا بیت رہی ہے علیہ السلام. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، تو آیا ایک قافلہ ادھر. فارسلوا واردہم، اور انہوں نے پانی کے لیے ایک سقا بھیجا. تو اس نے پانی میں اپنا ڈول ڈال دیا پانی نکالنے کے لیے. اب اس میں پانی تو اس کنویں میں تھا نہیں. ڈول اندر گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور انہوں نے سمجھا کہ شاید اب پانی آ رہا ہے اس میں سے، لیکن باہر نکالا تو ایک خوبصورت سا بچہ تھا. قالوا یا بشرا ھذا غلام، جس شخص نے وہ ڈول نیچے لے کر گیا تھا پانی کے لیے، وہ پکار اٹھا یا بشرا ھذا غلام، زہ قسمت زہ نصیب، میں تو پانی کے لیے گیا تھا، یہ تو بڑا خوبصورت بچہ آ گیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس کو ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر اس نے چھپا لیا.
واللہ علیم بما یعملون، اور جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا، اللہ تعالیٰ اسے جانتا تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور اس کو یعنی حضرت یوسف کو بیچ ڈالا انہوں نے، قافلے والوں نے، معدود چند درہموں میں، اس لیے کہ جو پہلا شخص ہوتا ہے جس کو کوئی چیز گری پڑی ملتی ہے تو وہ بڑی جلدی فروخت کرتا ہے ہمیشہ، اور یہ بھی ایک عام روٹین کی بات ہے کہ اس سے پہلے کہہ لے کہ مالک جو ہے وہ آ جائے اور الٹا مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں، تو جو بھی اونے پونے بھاؤ جو ہے بنتا ہے اور جتنی جلدی وہ چیز جو ہے وہ نکلتی ہے اس کو نکال دیا جائے، تو بالکل وہی ہوا، بالکل فطرت کے عین مطابق۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس میں بڑا انہیں زہد کا ثبوت دیا کہ نہیں، زیادہ لالچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ بات لالچ کی نہیں ہوتی، وہ زہد زاہد نہیں ہوتے وہ لوگ کہ جو تھوڑی قیمت پر بیچ رہے ہوتے ہیں، کہ زیادہ منافع خوری نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ مالک نہ آ جائے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، اور جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا، نہیں اب بکتے بکتے اب ایک پارٹی نے فروخت کیا، دوسری پارٹی نے خرید لیا، وہ مصر کی منڈی میں چلے گئے جہاں غلام بکتے تھے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، کہنے لگا وہ شخص کہ جس نے حضرت یوسف کو خریدا تھا مصر میں اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، کہ اس بچے کو بڑے اکرام کے ساتھ رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، کہ عجب کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں غلبہ عطا کرنے کے لیے بیس بنائی۔ لفظ ترجمہ تو ہوگا اس طرح ہم نے یوسف کو غلبہ عطا کر دیا، لیکن میں ان بریکٹ کہہ رہا ہوں کہ غلبہ عطا کرنے کے لیے بیس جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ جو حضرت یعقوب نے خوشخبری دی تھی ان کو کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعویل جو ہے اس کی تعلیم دے گا، علم سکھائے گا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم تعلیم دیں اس کو سکھائیں تعویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر، اپنے امر پر پوری طرح غالب ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ اب حالات کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، یعنی وہی جو بنیادی چیز ہے کہ ایک سوچ یہ ہے کہ یہاں سب کچھ حادثاتی طور پر ہو رہا ہے، بائی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، اور دوسری سوچ یہ ہے کہ نہیں، جو حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ سب کچھ یہاں پر اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی وہ تدبیر جو ہم نے کل پڑھی تھی، یاد ہے نا، تو اس تدبیر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ایونٹس کو کس طرح ملاتا ہے تاکہ وہ جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ نکل آئیں۔ تو واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ جاننا جو ہے یہ اس میں بڑی بات ہے صاحب، کہ یہ بات جب سمجھ میں آ جائے کسی انسان کو تو بڑے مسئلے اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہم ایک واقعے کو سمجھتے رہیں گے، اس کائنات میں ہونے والے واقعات کو حادثاتی، تو روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے، کوئی نقصان ہوگا تو اس پر واویلا کریں گے، کچھ مل جائے گا تو اس پر اترائیں گے، سمجھے بات، اور مفروضوں پر زندگی بسر کرتے رہیں گے، چنتا، تشویش، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ کیوں ہو گیا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ اب یہ سب پلس مائنس اپنے ذہن میں، اسی میں انسان زندگی گزار دیتا، لیکن 100 گل نہ دی ایک کو گل، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں، خود نہیں آئے، بھیجے گئے ہیں، لائے گئے ہیں، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، سب مسئلہ جو ہے اسی سے حل ہو گیا۔ تو فرمایا
واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ، تو جب پہنچا یوسف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے اشدہ، اپنی پختگی کو، آتیناہ حکما و علما، نہیں جب بالغ ہو گئے، ہم اپنے محاورے میں کہیں گے جب حضرت یوسف بالغ ہو گئے، تو جب وہ پہنچے اپنی پختگی کو، وآتیناہ، اور ہم نے ان کو عطا کی حکمت، و علما، اور علم عطا کیا۔ یعنی حکمن کا مطلب حکمت بھی ہو سکتا ہے، اور حکمن کا مطلب جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی قوت بھی ہو سکتا ہے۔ ہا کاف میم کا مادہ آتا ہے پختگی کے لیے۔ حکم جو ہے وہ اس لیے حکم کہلاتا ہے، اس کے لیے یہ مادہ استعمال ہوتا ہے کہ اس میں طاقت ہوتی ہے، پختگی ہوتی ہے۔ اور یہ اردو زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس مادے سے، ان میں استحکام سے اس کی اصل سینس سمجھ میں آتی ہے، استحکام۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما، اور جب وہ اپنی پختگی کو پہنچ گئے، ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، راوَدَ یراوِدُ، کسی کو مائل کرنا، وَرَاوَدَتْهُ، تو اس کو مائل کیا، یعنی یہ ہو جو ہے مذکر کا صیغہ ہے، تو حضرت یوسف کو مائل کیا، اور راودت جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ اپنی جانب مائل کیا یوسف کو علیہ السلام اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ تھے، عن نفسہ ہی، اپنے نفس سے۔ وغلقت الابواب، یعنی یہاں مراد کیا ہے کہ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جنسی خواہش کا اظہار کیا، اور اس ایکٹ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی۔ وغلقت الابواب، اور دروازوں کو بند کر دیا۔ یہاں بھی دیکھیے گا مؤنث کا صیغہ ہے وغلقت الابواب، اور اس عورت نے دروازوں کو بند کر دیا۔ وقالت، اور لگی کہنے، حیت لک، جلدی کرو۔ قال، حضرت یوسف نے عرض کی، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی، بے شک وہ میرا مالک ہے، احسن مثواي، اس نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے رکھا ہے۔ اب یہاں جو ربی جسے کہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ وہ جو اس وقت بادشاہ تھا، وہ جو عزیز مصر تھا، بادشاہ کا وہ وزیر جس کی وہ بیوی تھی، اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے پالا ہے۔ یعنی جرم جو ہے، یہ آپ کو بائبل کے اندر بھی یہ بات ملے گی کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ نہ کرنا۔ یعنی ویسے تو ان پرنسپل جو ہے وہ کسی بھی غیر محرم عورت کے ساتھ، بیوی کے علاوہ کسی بھی عورت کے ساتھ انسان کے لیے یہ خواہش پیدا ہونا برا ہے، لیکن اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ، اپنے محسن کی بیوی کے ساتھ، جس نے احسان کیا ہو، جس نے بھلا کیا ہو، تو اسے 100 گنا زیادہ بری وہ برائی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بالخصوص اس کا ذکر کیا کہ اے بھلی لوگ، تو میرے محسن کی بیوی ہے، میں تیرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیوں کر سکتا؟ تو کیا میں خائن بن جاؤں، اپنے محسن کا خائن؟ تو اس پر اشارہ کیا، انہو ربی، اللہ کی پناہ، وہ یعنی عزیز مصر تو میرا محسن ہے، میرا مالک ہے، احسن مثواي، اور اس نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ ہاں، یہاں ظالم کس معنی میں؟ زیادتی کرنے والا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کسی کے حق سے ڈپرائیو کرنا۔ اب محسن کا یہ حق ہے کہ جس نے آپ پر احسان کیا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ اور ہے؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، تو میرے مالک نے میرے ساتھ نیکی کی، تو اللہ کی بندی کیا میں اس کے ساتھ برائی کروں گا؟ امپاسبل۔ تو فرمایا
انہو ربی، وہ تو میرا مالک ہے، تمہارا شوہر، احسن مثوایا، اس نے مجھے بڑے پیار سے، بڑے عمدہ طریقے سے، بہت بھلے طریقے سے رکھا ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے، یعنی زیادتی کرنے والے، کسی کا حق مارنے والے، اور حق بھی اپنے محسن کا۔ یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کا لفظ کہا ہے، بہت نوٹ وردی لفظ ہے۔ انسان کے جذبات میں ہم سورہ اعراف کے اندر تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں کہ یہ جو جذبہ ہے انسان کا، جنسی جذبہ، سیکسول ڈیزائر جو ہے، یہ ایسی ڈیزائر نہیں ہے کہ آپ نے اس میں کوئی لائن کھینچ لے کہ بس میں اب اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ کوئی اس میں لائن نہیں کھینچی جا سکتی۔ ہاں، اللہ کے حکم مطابق ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ اس برائی کے، تو انسان بچ سکتا ہے، لیکن قریب سے ہو کر بھی گزرے اور اس کے پریمیسز میں داخل بھی ہو، اور پھر اللہ ہی ہے جو اس کو بچا لے تو بچا لے، اس پر خاص اس کی مہربانی ہے، لیکن پھر اس کا کوئی کمال اس میں نہیں ہے۔ واحد ایک شے، اگر انسان میں خدا خوفی ہوگی، تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو اس کے بچنے کا امکان ہے، ورنہ کوئی امکان نہیں۔ یہی وہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے والذی، آپ الفاظ نوٹ کیجیے، اس حدیث کے بڑے پیارے الفاظ ہیں، بہت نوٹ وردی الفاظ ہیں۔ الذی دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال قال انی اخاف اللہ۔ نوٹ کر لے الفاظ کو، میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر اس آیت کو لکھ دے، اس حدیث کو۔ الذی دعتہ امرأۃ ذات حسب و جمال قال انی اخاف اللہ۔ وہ شخص کہ جس کو دعوت گناہ دے ایک ایسی عورت کہ جو حسب و نسب والی بھی ہو، خاندانی عورت ہو، اور پھر وہ خوبصورت بھی ہو۔ نہیں کوالیفائی کیا ہے آپ نے، یعنی کوئی بازاری عورت جو ہے وہ کرے تو وہ پھر وہ بات نہیں ہے۔ اس میں تو بہت سے لوگ جو ہیں ان کے لیے ہوگا کہ نہیں یہ بازاری عورت ہے، میری شان سے فروتر ہے، میں شریف آدمی ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ ہے کہ جب کوئی ایسی عورت اسے دعوت گناہ دے کہ جو حسب والی بھی ہو اور جمال والی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، پھر اس کے جواب میں کوئی یہ کہے کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ہے کمال کی بات۔ اس لیے کہ بازاری عورت سے انسان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ بازاری عورت ہے، اس پر بہت سارے لوگ آتے ہوں گے، میری شان کے خلاف ہے، یا یہ ہے کہ یہ ایکسپوز کر دے گی مجھے، اس کو تو کوئی اپنا شرم حیا تو ہے کوئی نہیں، اس کا کوئی بھرم تو ہے نہیں۔ لیکن جو حسب والی عورت ہے، خاندانی عورت ہے، وہ اس کے تعلقات 10 مردوں کے ساتھ بھی ہوں گے، ہر ایک کو یہی پوز کرے گی کہ بس آپ کے ساتھ ہی اچانک کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے کہ کچھ تعلقات میرے پیدا ہو گئے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ اس کو راز کے طور پر رکھے گی۔ تو ذات و حسب و جمال۔ اب یہ بات، یہ خاتون جو تھی عزیز مصر کی بیوی تھی، مصر کے ایک بہت بڑے وزیر کی بیوی، اب اس کی طرف سے دعوت گناہ ہے، یعنی جو سٹارٹ ہے ویسے عام حالات میں کیا ہے کہ جو ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 14 میں، کہ جنسی جذبہ جو ہے مرد کے اندر یہ ٹاپ کا جذبہ ہے،
اور اس کے خیال کے اندر، اس کی سوچ کے اندر، اس کے جذبات کے اندر بالکل وہ بالکل رچا بسا ہوا ہے، پیوست ہے پورے طور پر اس کی شخصیت کے اندر، لیکن اس جذبے میں ایک دم جو ہے وہ تیزی آ جاتی ہے۔ ایک ہے کہ جذبہ ہے اندر ہی اندر کل ملا رہا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ ریسٹرین کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ روک رہا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر آل آف اے سڈن کوئی حسب نسب والی عورت، کوئی دولت مند خاتون، کوئی دنیاوی حیثیت کی مالک خاتون آل آف اے سڈن جو ہے اس کے بارے میں اظہار کر دے کسی ایسی چیز کا، تو پھر بڑے سے بڑے آدمی کے لیے اس وقت بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کوئی بہت بڑا کام ہی ہے، تو تبھی تو وہ اتنا بڑا انعام ہے نا اس کے لیے کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان 7 افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا، ان میں سے ایک یہ شخص ہے کہ دات ہو امرات ذات حسب و جمال قال انی اخاف اللہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی جب وہ دعوت دے رہی ہے تو کیا کہا انہوں نے؟ یعنی ایک تو وہ آرگومنٹ دیا انہوں نے، وہ بعد میں دیا، یعنی یہ آرگومنٹ بھی انسان کو سوچتے ہیں جب انسان کی نیت جو ہے وہ صحیح ہو۔ ہر زبان میں آپ کو کوئی نہ کوئی محاورہ ملتا ہے اس بات کو ادا کرنے کے لیے کہ جہاں چاہ وہاں راہ، where there's a will there's a way۔ انسان کا دل جو ہے وہ پہلے فیصلہ کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے اپنی مشہور کتاب جو ان کا تھیسس تھا پی ایچ ڈی کا، آئیڈیالوجی آف دا فیوچر میں، اس کو بڑی خوبصورتی سے ڈسکرائب کیا ہے کہ انسان کے اندر جو کشمکش ہوتی ہے اس میں اصل فیصلہ انسان پہلے کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ مثلا چوری کرنی ہے اس نے، اب فار اینڈ اگینسٹ اندر جو ہے وہ معاملہ ہوگا کہ کچھ اس کو خطرہ ہوگا کہ میں پکڑا نہ جاؤں، دوسری طرف لالچ ہوگا کہ اگر میں نے چوری کر لی تو بڑے مزے ہو جائیں گے میرے۔ اب پہلے اندر فیصلہ ہوگا کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اگر فیصلہ ہوگا کہ کرنی ہے، یعنی ول ہو گئی، تو اب جتنا بھی ہوگا، خوف کے جتنے بھی خیالات آئیں گے تو سب کو نفی کر دیں، نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں یوں نہ کوئی آ جائے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ادھر سے کوئی ایسا نہ ہو جائے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر فیصلہ اندر سے یہ ہو جائے کہ نہیں چوری نہیں کرنی، پھر انسان جو ہے وہ تمام جتنے خوف والے چیپٹرز ہوتے ہیں ان سب کو اپنے سامنے لے کے آتا ہے ایک ایک کر کے، نہیں یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے، یہ لہذا گیو اٹ اپ۔ تو کہنے کو تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے یعنی اس کو گیو اپ کیا خوف کی بنیاد پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں اندر کی ڈیزائر ہوتی ہے انسان کی۔ جب انسان کی ڈیزائر ہوگی یہ کام نہیں کرنا، اور اس کے لیے اصل بات کیا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کا خوف، اللہ کے حضور پیشی کا ڈر۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس خوف کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو لگام دی، اپنے آپ کو کھینچ لیا۔ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، سورۃ النازعات ہے، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ تو قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، انہ ربی، بے شک تمہارا شوہر تو میرا مالک ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بڑے ناز و نام سے پالا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پایا کرتے۔ جن کو عربی آتی ہے وہ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو ہو کی ضمیر ہے اسے ضمیر شان کہتے ہیں، اس سے کوئی مرجع نہیں ہوا کرتا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اب ظالمون جو ہے یفلح کا فاعل ہے، اس کے لیے اگر ہونی چاہیے جمع کی ضمیر ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ سنگولر ضمیر اس طرح سے جب آتی ہے تو یہ ضمیر شان کہلاتی ہے، اس کو کوئی مرجع نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اب ہمت جو ہے، ہما یا ہموں کے معنی قصد کرنا کسی شے کا، اما یا امو جسے امت بنا ہے ہم مقصد لوگ، اسی طرح ہما یا ہمو کسی چیز کا قصد کرنا۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، جب اب یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور ہمت کی، قصد کیا اس عورت نے حضرت یوسف کا، یا بھی جو ہے یہاں ہو کی ضمیر مؤنث ہے، تو اس عورت نے بھی حضرت یوسف کا قصد کیا، وَہَمَّ بِهَا۔ اگر آپ یہاں پر جیسے یہاں وقف جیم کا لکھا ہوا ہے یہاں کریں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اس عورت نے حضرت یوسف کا قصد کیا اور حضرت یوسف نے بھی اس کا قصد کیا اس عورت کا۔ اس حد تک تو یہ بات جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے کہ جہاں تک اندر ایک جذبے کا تعلق ہے، دل میں ایک ارادہ پیدا ہوا، ہو جانا اس کا فطری تھا، جی جو ہے انسان جو ہے وہ تو لڑکھڑاتا تو ہے ہی صحیح کہ دل میں خواہش پیدا ہو سکتی ہے، بالکل جینوئن ہے۔
لیکن زیادہ صحیح جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر وقف کیا جائے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. عورت نے قصد کیا حضرت یوسف کا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی قصد کر لیتے اس عورت کا لولا أن رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی طرف سے برہان نہ دیکھ لیتے. اب یہ برہان کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نشانی، یعنی وہی جو امر سے خرق عادت ہے وہ کوئی دیکھا آپ نے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ سامنے آ گیا اور انہوں نے منع کیا کہ بیٹا یہ حرکت نہ کرنا. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک بت رکھا ہوا تھا، ایک روایت یہ ہے کہ ایک بت رکھا ہوا تھا اس کمرے میں، اور اس عورت نے پہلے حضرت یوسف کو اندر لے کے گئی. ظاہر ہے ملازم ہے، جو مالکن ہے وہ اپنے ملازم کو کسی کام کے لیے اندر بلاتی ہے، تو اس نے اندر بلا کر پہلے اس بت پر کپڑا ڈالا. تو حضرت یوسف نے کہا کہ یہ کپڑا کیوں ڈال رہی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ جو کام میں کرنے چلی ہوں وہ میرا بت اگر دیکھے گا، میرا خدا دیکھے گا تو مجھے اس سے حیا آتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر تیرے رب کو، تجھے اپنے رب سے حیا آتا ہے تو مجھے اپنے رب سے بہت زیادہ حیا آتا ہے، لہذا میں یہ حرکت نہیں کروں گا. وہ جو بھی ہو، اصل بات کیا ہے، کوئی الہام ہوا حضرت یوسف کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے ان کے دل کو تقویت پہنچائی اور ہی واز فرم. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے. مرد کے اندر جذبہ ہے، جو بھی مرد ہے خواہ وہ نبی ہو، سوائے ایک ایکسیپشن ہم پڑھ چکے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، کہ انہیں قرآن مجید نے حصور قرار دیا ہے کہ ان کے اندر یہ سرے سے یہ خیال بھی ان کے اندر نہیں آتا تھا، اتنا ان کے اپنے اوپر کنٹرول تھا. باقی عام انسان جو ہے اس کو خیال آتا ہے. اس کی مزید وضاحت بھی آگے آ جائے گی حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں. تو خیال بھی ہے، اور پھر جب مخالف طرف سے کوئی بازاری عورت نہیں، کوئی خاندانی عورت، اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ خوبصورت بھی ہو، وہ یہ دعوت دے دے تو پھر اس کو انسان کے لیے رزسٹ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص کسی ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو مضبوط کیا اور وہ ایسا کرنے کے قابل ہوئے. تو وہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، تو اس عورت نے بھی قصد کیا ہی تھا یوسف کا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی قصد کر دیتے اگر اپنے رب کی جانب سے کوئی برہان نہ دیکھ لیتے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم دور کرتے ہیں، دور کریں گے اس سے برائی اور بے حیائی کو. یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم اسی طرح دور کرتے رہیں گے اس سے برائی اور بے حیائی کو. انہو من عبادنا المخلصین. کیوں دور کریں گے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے، خالص کیے گئے بندے، جن کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی دوستی کے لیے خالص کر لیا ہے. مخلص لفظ نہیں ہے، مخلص ہے. مخلص فاعل ہے خالص کرنے والا، اور مخلص اسم مفعول ہے فاعل کیا، خالص کیا گیا. انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے یا ہیں. واستبق الباب، اب یہ واقعہ جب ہوا تو اب دونوں دوڑے دروازے کی طرف. واستبقا سنگولر اور واستبقا دونوں بھاگے، البابا دروازے کی طرف. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر اس عورت نے دست درازی کرنا چاہی، اور حضرت یوسف جو تھے وہ دروازے کی طرف بھاگ پڑے، وہ پیچھے پیچھے بھاگی، یا دونوں دروازے کی طرف بھاگے. وقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے پھاڑ ڈالی حضرت یوسف کی قمیص من دبر پیچھے سے. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں کی ملاقات ہو گئی، دونوں کو مل گیا سیدہا، اس عورت کا سید یعنی اس کا شوہر، لدى الباب دروازے پر. قالت، اب جھٹ کے پلٹ کر اس نے الزام لگا دیا حضرت یوسف علیہ السلام پر. قالت کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا، بتائیے اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے
کہ جو آپ کے گھر والوں پر کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. ما جزاؤ، کیا جزا ہو اس شخص کی، من ارادہ جس نے ارادہ کیا، بیاہلے کا آپ کے گھر والوں کے ساتھ، سوءن ایک برائی کا، الا ان یسجنا سوائے اس کے کہ اسے پریزن کر دیا جائے، اسے جیل بھیج دیا جائے، او عذاب علیم یا بڑی سخت سزا دی جائے. قال حضرت یوسف ایک دم حیران رہ گئے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. قال حضرت یوسف کہنے لگے، فرمانے لگے، یا راودتنی عن نفسی، یعنی کس پریشانی کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا بیتی ہوگی اس وقت، اس کا آپ تصور کیجئے. اسی عالم میں وہ کہہ رہے ہیں قال یا راودتنی عن نفسی، کہ اس نے مجھے ورغلایا تھا، اس نے مجھے ٹریپ کرنا چاہا تھا. وشاہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی اس عورت کے گھر والوں سے ایک گواہی دینے والے نے. اور یہ اس کی تفصیل روایات میں یہ آتی ہے کہ اس عورت کے خاندان میں سے ایک شیر خوار بچہ، اس نے گواہی دی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کو ثابت کرنے کے لیے. اس نے کہا بھئی دیکھو قمیض دیکھو. اگر تو یوسف کا قمیض سامنے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضرت یوسف کا رخ جو تھا وہ عورت کی طرف تھا، اور اس نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس سے قمیض پھٹ گیا. تو اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی اور یوسف جھوٹے، اور اگر قمیض کو تم پاؤ پیچھے سے پھٹا ہوا تو سمجھ لو کہ حضرت یوسف سچے ہیں اور وہ عورت جھوٹی ہے. وشاہد شاہد، گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا اس عورت کے گھر والوں میں سے. کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر تو اس کی قمیص یوسف کی علیہ السلام پھٹی ہوئی ہے سامنے سے، فصدقت تو وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین اور یوسف جھوٹوں میں سے، معاذ اللہ. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر پاؤ تم قمیص کو، اس کی قمیص کو پھٹا ہوا من دبرٍ پیچھے سے، فَكَذَبَتْ تو وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور وہ مذکر یعنی حضرت یوسف سچوں میں سے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ تو جب اس شوہر نے، عزیز مصر نے، اس عورت کے شوہر نے دیکھا اس قمیص کو، حضرت یوسف کی قمیص کو، قد من دبر پیچھے سے پھٹا ہوا، قالا کہنے لگا، انہ من کیدکن یہ سب تمہاری ہیرا پھیریاں ہیں. یعنی کنہ کا لفظ استعمال کیا نا جمع کا، تو یہ اے عورتوں یہ سب تمہاری ہیرا پھیریاں ہیں، یعنی پوری کلاس کو اس نے انوالو کیا کہ یہ تمہاری چالاکیاں ہیں. انہ من کیدکن بے شک تمہاری ہیرا پھیریاں ہیں، ان کیدکن عظیم بے شک تمہاری ہیرا پھیریاں بہت بڑی ہوتی ہیں، تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں. اور پھر ساتھ ہی حضرت یوسف کو مخاطب ہو کر یوسف اعرض عن ھذا، چل یوسف چھڑ پڑے گا جان نوں گل نوں جان دے ہن مٹی پا. یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھوڑو جانے دو اس بات کو. واستغفری لی، پھر ایک ہی جملے میں ایک ہی عبارت کے اندر ایک جملہ جو ہے وہ عورت سے کہتا ہے اور ایک جملہ حضرت یوسف سے. یعنی پہلی بات عورت سے کہی تھی کہ انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، پھر ساتھ ہی حضرت یوسف کو یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چل جانے دو بات کو، چھوڑو مٹی پاؤ. پھر فوراً اس عورت سے مخاطب ہو کے واستغفری لذنبک، اپنے رب سے استغفار کر، اپنے رب سے مغفرت مانگ، بخشش مانگ، لذنبک اپنے گناہ کی. انک کنت من الخاطئین بے شک تو ہی خطا کار ہے، تیرا ہی جرم ہے، تو ہی مجرم ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب یہ باتیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ اب اس نے تو کہہ دیا کہ چلو جانے دو اس بات کو، مٹی پاؤ کہا، لیکن مٹی پڑا نہیں کرتی ان واقعات پر، کبھی بھی یاد رکھیے. ایسا اس میں کوئی ایسا لذت ہوتی ہے ایسے واقعات کے اندر کہ ذرا کوئی شوشہ آیا نہیں، تمام الیکٹرانک میڈیا بھی اور تمام پرنٹ میڈیا بھی اب اسی کو لے کر جو ہے وہ آگے چل پڑتا.
یہ یہاں ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو، آسٹریلیا ہو، جہاں بھی آپ جائیں گے یہ کچھ ہوگا کہ ذرا کوئی اسکینڈل ہوا نہیں تو زبان زد عام جو ہے اس پر یہی بات ہوتی ہے. صبح سویرے دفتر جائیں گے، رات کی خبریں سنیے، اخبار پڑھے. اب کیا اس کیا خاص بات ہے اس اخبار میں؟ وہ فلانی یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، یعنی اس کے اندر ایسی لذت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے انسان کے، کہ یہ جیسے وہ مکھی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ گندگی پر بیٹھتی ہے، تلاش میں رہتی ہے گندگی کے، تو انسان کی نیچر جو ہے وہ بھی یا اس گندگی کی تلاش میں رہتی ہے کہ ذرا کہیں سے اس کو خوشبو آ جائے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے، تو گھنٹوں جو ہے اس کے لیے اب فارغ ہیں یہ بات ڈسکس کرنے کے لیے اور اس کے مختلف پروز اینڈ کونس کو زیر بحث لانے کے لیے. ایک نہیں کئی ایشوز جو ہیں وہ ٹائمز کے آ رہے ہیں اور نیوز ویک کے آ رہے ہیں جو سوبر رسالے شمار ہوتے ہیں. کس پر؟ وہ کلنٹن صاحب کے اس اسکینڈل پر. اتنا فارغ وقت ہے اس قوم کے پاس جو اپنے ٹائم کی بڑی یوٹیلائزیشن کرتی ہے، تو اس پر ایشوز آ رہے ہیں. اب یہ دلچسپیاں، چیمیں گوئیاں، انجوائمنٹ، پڑھا اخبار، دیکھا تم نے؟ ایگزیکٹلی وہ سچویشن ہے کہ اب ایک بات جو ہے وہ ہوئی، اگرچہ اس پر مٹی پانے کی کوشش کی گئی، مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن بات دبا نہیں کرتی نکل گئی. اور کیسی نکلی کہ منٹوں میں فوراً ٹیلی فون جو ہے سب عورتوں نے ایک دوسرے کو کر دیا کہ دیکھو وہ فلانی نے یہ کیا ہے. اب یہ وہ سین جو ہے وہ آ رہا ہے اگلا. وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ. بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ اب یہ ایک دوسرے کو وہ عورتیں کہہ رہی ہیں. وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، ہے نہیں دیکھے وہ عزیز مصر کی بیوی غلام نہ پھنس گئی. ایگزیکٹ میں یعنی مجبور ہوں اس کا ترجمہ کرنے پر کہ اگر آپ اس کو زمین پر نہیں لے کے آئیں گے تو یہ آپ کو ایک اساطیر الاولین والی بات معلوم ہوگی. اٹس ڈیلی لائف سٹوری. کیا اور ترجمہ کریں گے اس کا محاورے کے اندر؟ فلما وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، کہنے لگی شہر کی عورتیں، امرأۃ العزیز وزیر کی بیوی، تراود فتاہا اپنے غلام سے چاہتی ہے. اس کے لیے بامحاورہ ترجمہ جو ہے بہترین وہ کیا ہے؟ اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی. ان نفس ہی، اس کے نفس سے، یعنی اس سے خواہش کا اظہار کر رہی ہے. قد شغفہا حبا، وہ تو اس کے اوپر بالکل فریفتہ ہو گئی ہے، ٹکی ہو گئی ہے اس کے اوپر. انا لنراہا فی ضلال مبین، اور انا لنراہا، ہم اس کو دیکھتی ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. اس کو بھی اگر آپ اپنے محاورے میں لے کے جانے تو کیا ہوگا؟ معلوم ہوتا ہے پٹڑیوں لے گئی. فلما سمعت بمکرہن، اب وہ ریباؤنڈ پہنچ رہا ہے. اور یہ بھی ایک عجیب منظر ہوتا ہے کہ ایک عورت نے دوسری کو کہا، اس نے اب چسکا لینے کے لیے اس کو فون کیا واپس کہ وہ فلانی ہے تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، اور ساتھ دو اور کو بھی بتا دیا. انہوں نے بھی پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ کنفرمیشن کے لیے فون کیا. اب ظاہر بات ہے کہ ریباؤنڈ پہنچ رہے ہیں کہ فلانی یہ کہہ رہی تھی، فلانی یہ کہہ، میں گوئیاں ہو رہی ہیں، شہر میں پوری خبر پھیل گئی، اور ہر زبان پر اب یہی بات ہے، مردوں میں، عورتوں میں. یہاں نقشہ کھینچا گیا صرف عورتوں کا. اب اس کو بڑی گرمی آئی، اچھا بڑی حاجی بن رہی ہیں، میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں. اس لیے کہ یہ اب نارمل بات ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ مرد کے اندر یہ جذبہ جو ہے یہ نارمل ہے بالکل، کہ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مطلقاً اٹریکٹیو بنایا ہے. عورت گوری ہو، کالی ہو، بس ینگ لکنگ ہونی چاہیے، یہاں تک کہ وہ بھنگن ہو جو سر پہ ٹوکری اٹھائے ہوئے پھرا کرتی تھی اور گندگی اس کے سر پہ، سب کو پتا ہوتا تھا کہ گندگی ہے، لیکن مرد کی نظر اس پر بھی اٹھتی تھی. لیکن عورت کے اندر یہ جذبہ جو ہے اتنا نارملی، اتنا زیادہ جو ہے وہ اپیرنٹ نہیں ہے.
لیکن کوئی ہینڈسم پریزیڈنٹ آ جائے تو اس کے لیے ایکسیپشن ہو سکتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم تھے. اب اس کی تفصیل کیا تھی ان کی ہینڈسمنس کی وہ تو قرآن مجید نے بیان نہیں کی, لیکن کوئی ایکسٹرا آرڈنری تھا ان کے اندر معاملہ کہ جو عورت انہیں دیکھتی تھی تو ان کی جو عظمت ہے وہ اس سے اپنے اندر جو ہے وہ ڈپریشن محسوس کرتی تھی. الفاظ آگے آئیں گے اس کے لیے جو عورتوں نے استعمال کیے. فلما سمعت بمکرہن, تو جب اس عورت نے ان کی ان باتوں کو سنا, ارسلت الیہن, ان کو بلا بھیجا, آ جاؤ آ جاؤ. وآتدت لہن متکا, اور ان کے لیے ایک ریسیپشن ارینج کی. ٹھیک ہے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ, اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی یا چاقو دیا. اب ظاہر بات ہے, اب قرآن مجید نے یہ تفصیل بیان نہیں کی کہ کیوں کیا, انڈرسٹوڈ ہے کہ ریسیپشن دی, کچھ کھانا پینا بھی ہوگا, کوئی سیب کاٹنا ہوگا, کوئی پھل کاٹنا ہوگا, یا کوئی کیک کاٹنا ہوگا. اس کے لیے جیسے آپ بھی اپنے مہمانوں کی ہر جو پلیٹ کے اندر چھری کانٹا رکھیں گے وہاں بھی چھری رکھی تھی.